السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس سلسلے میں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور جگہ جگہوں پر عید میلاد کے نام سے محفلوں کا قیام ہو رہا ہے، مجلسوں کا قیام ہو رہا ہے، جن میں خوب اچھا خاصا ناچ گانا ہوتے ہیں، جن کو ہم سب دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ میلاد کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور وہ شخص کون ہے کہ جس نے سب سے پہلے میلاد بنائی، اور اس کا جواز اور اس کے دلائل، جواز کے دلائل اور فتویٰ سب سے پہلے کس شخص نے دیا۔ اس مروجہ میلاد کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں، بلکہ یہ مروجہ میلاد 7ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے۔ پوری 6 صدی تک اس بدعت کا مسلمانوں میں کہیں رواج نہ تھا، نہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے، نہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے عید میلاد النبی منائی، نہ کسی محدث نے، نہ مفسر نے، نہ فقیہ نے، بلکہ سب سے پہلے میلاد منانے والی شخصیت موصل کے علاقے اربل کا ظالم تھا۔ ستم شعار اور فضول خرچ بادشاہ ملک مظفر الدین ہے۔ سن 604 ہجری میں سب سے پہلے اس کے حکم سے محفل میلاد منائی گئی۔ امام احمد بن محمد مصری اپنی کتاب القول المعتمد میں لکھتے ہیں، اس ظالم اور مسرف بادشاہ یعنی ملک مظفر الدین نے اپنے زمانے کے علماء کو حکم دیا کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کریں اور اس میں کسی غیر کے مذہب کا اتباع نہ کریں۔ تو اس وقت کے وہ علماء جو اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے، ان کی طرف مائل ہوئے۔ جب انہیں موقع ملا تو ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی منانا شروع کیا۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منانے والا شخص ملک مظفر الدین ہے، جو موصل کے علاقے اربل کا بادشاہ تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص ہر سال میلاد پر لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا۔ اس طرح اس نے رعایا کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا اور اس کے لیے ملک و قوم کی رقم کو محفل میلاد پر خرچ کرنا شروع کیا، اور اس بہانے اپنی بادشاہت مضبوط کرتا رہا اور ملک و قوم کی رقم بے سود صرف کرتا رہا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں۔ اس کی فضول خرچی اور اسراف کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر سال میلاد النبی پر تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ کیا کرتا تھا۔ ذرا اس باطل پرست اور کج فکر کی حالت بھی سن لیجئے جس نے محفل میلاد کے جواز پر دلائل اکٹھا کیے اور بادشاہ کو اس محفل کے انعقاد کے جواز کا راستہ بتایا۔ اس کا نام ابو الخطاب عمر بن دحیہ تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ شخص ائمہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، زبان دراز، بے وقوف اور متکبر تھا، اور دینی امور میں سست اور بے پرواہ تھا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے میلاد کس نے بنائی اور یہ میلاد کا سلسلہ کس تاریخ سے شروع ہوا، اور وہ شخص کون تھا کہ جس نے میلاد کے جواز کا فتویٰ دیا، میلاد کے حق میں جواز کے دلائل دیے، اور اس شخص کی حالت کیا تھی آپ نے جانا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔